کتاب العلام علامہ ابن ابی الدنیا، اس پہ آدم علیہ السلام کو بٹھایا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے ہر جنتی اور ہر دوزخی کو گزارا جائے گا۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام دیکھیں گے، زید گیا، بکر گیا، عمر گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، ایک ایک کو آپ دیکھتے رہیں گے۔ ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے روتا ہوا، تو آدم علیہ السلام فوراً آواز دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دے کر کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نوکر کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سمجھا نہیں پایا میں؟ آدم علیہ السلام آواز دے کر ہمارے نبی علیہ السلام کو کہیں گے، آپ کے غلام کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کیا پتا یہ کون ہے، یہ کس کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی تو گزرے، ان میں کوئی نوح علیہ السلام کا امتی ہوگا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا ہوگا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، باقیوں کی امتیں بھی گزری۔ آپ نے باقیوں کو آواز کیوں نہیں دی؟ نہیں سمجھا نہیں سکا۔ اب آپ کی تھکن کا احساس مجھے ہو رہا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں بس۔ اب دھیان سے سنیے گا، باقیوں کو آواز کیوں نہیں دی کہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، تمہارے غلام کو، تمہارے امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں؟ باقیوں کو آواز کیوں نہیں دی؟ اور جب نبی کا کوئی ایک غلام گیا، 1%، 99 دوسرے گئے، ایک نبی کا غلام، تو حضرت آدم نے فوراً آواز دی، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا محمد، تمہارے نوکر کو فرشتے لے کے جا رہے ہیں، تمہارے غلام کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ باقیوں کو آواز نہیں دی، نبی کو آواز دی۔ تو آدم علیہ السلام کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے آواز اسی کو دی جاتی ہے نا جو بچا سکے۔ تو مشکل وقت میں نبی کو پکارنا شرک ہے، تو ایک فتویٰ ابا جی پہ لگا دو۔ آدم علیہ السلام پہ ایک فتویٰ لگا دو، تمہارے لیے تو آسان ہے۔ تم نے کون سا دیکھنا ہے، تم نے کون سا پرکھنا ہے کہ میں کس پہ فتویٰ لگا رہا ہوں؟ بس تم نے تو کہنا ہے جی دیکھو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت وہ پڑھنی ہے جو بت کے بارے میں آئی ہے، اور بات کرنی ہے ولیوں کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف۔ اب میں بات کو قریب لے کے چلوں، نبی علیہ السلام جب آواز سنیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے۔ بھئی یہ ہے تو میرا، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ جو نبی کے پکے دیوانے بیٹھے ہیں نا جی، اب وہ دل سے اس بات کو سنیے گا، آپ گھنٹوں رویا کریں گے بعد میں اس بات کو جب آپ کو یاد آیا کرے گی۔ حضور والا غور سے سنیے گا، یہ میرا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے حضور ان کا حساب ہو گیا، نیکیاں کوئی نہیں، اس لیے دوزخ میں لے کے جا رہے۔ نبی علیہ السلام پوچھیں گے حساب ہو گیا؟ فرشتے عرض کریں گے ہو گیا۔ نبی پاک پھر تکرار کریں گے حساب ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ کہا میرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں موقع پہ تھا نہیں، حساب کیسے ہو گیا؟ چلو واپس لے کے میرے ساتھ، میرے سامنے کرو اس کا حساب، پھر دیکھتا ہوں نیکیاں کم ہیں کہ زیادہ ہیں۔ کمی میں نے پوری کرنی ہے نا، فرشتوں تم نے تو نہیں کرنی۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کہیں گے میں کہتا ہوں واپس لے چلو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تو نے اسے دوزخ میں بھیجنے کے لیے ہمیں حکم دیا، ہم لے کے جا رہے ہیں، تیرے محبوب ہمیں جانے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں واپس لے کے چلو، پھر حساب کرنا ہے، پھر حساب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو میرے حکم کی خیر ہے، جو میرا یار کہتا ہے مان لو اسی طرح۔ جو میرا محبوب کہتا ہے اسی طرح کرو۔ لوٹ آئے فرشتے۔ اب حضور میں حساب کروں اور طیب شاہ صاحب کہیں کہ دوبارہ کرو، مجھے تھوڑا سا احساس تو ہوگا کہ مجھ پہ اعتماد نہیں۔
ہوگا نا صحیح؟ رضوی صاحب کہیں، حضرت کہیں، احساس تو مجھے ہوگا نا۔ اللہ نے حساب لے لیا، فرشتوں نے حساب لے لیا، اب نبی پاک کہتے ہیں دوبارہ لو۔ فرشتوں کو محسوس تو ہوا ہوگا، اس کا تو یار جو ہے، اس کا تو محبوب ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ فرشتوں نے تو محسوس کیا ہوگا ہمارا کھاتا کدھر گیا۔ حساب دوبارہ شروع ہو گیا، پھر دیکھا پہلا پیپر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کچھ بھی پھر نہیں نکلا۔ پھر وہی دوزخ مقدر ہے۔ نبی پاک نے مسکراتے ہوئے اپنے دامن سے ایک چٹ نکالی اور وہاں رکھ دی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دوزخ کی زنجیریں اتار کر اس کو جنت کا ٹکٹ سند عطا کر دی گئی۔ عذرائے تشکر رو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تھا کیا جو آپ نے لا کے ترازو میں رکھ دیا؟ نبی نے کہا یہ تیرا وہ درود تھا جو تو نے ایک بار مجھ پہ پڑھا تھا۔ سائیں مشکل ہے، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا نا، آپ کے لیے تو آسان ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، مشکل میں آ گیا ہوں، پلسرات پہ چلا گیا ہوں۔ وہ درود تھا تیرا جو تو نے زندگی میں ایک بار پڑھا تھا، آج میں نے وہ میزان میں رکھ دیا۔ یہ 8ویں پارے میں ہے نا جی، یہاں پہ وزن کی بات سورہ صاد کے پہلے رکوع میں یا دوسرے رکوع میں، وہاں پہ یہ حوالہ موجود ہے۔ اور یہ بھی اصل تخریج کیا ہے اس کو کتاب العالم سے۔ حضور وہ پرچی جو درود تم نے پڑھا تھا وہ ہے۔ اچھا، درود اس نے پڑھا تھا، سنبھال کے نبی نے رکھا تھا، یہ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے لکھا کیوں نہیں؟ اب اس پہ بات کرنے کا مجھے حق ہے نا سائیں؟ اب میں اس پہ کلام کرنے چلا ہوں۔ میں نوکر جو ہوں سرکار کا، پچھلے ایک عرصے سے میں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار کی نوکری کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو سائیں مجھے بات کرنے کا حق ہے نبی کی غلامی کے اندر، عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ دھیان سے سنیے گا، سرکار نے تو چٹ سنبھال لی۔ یہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے کرامن کاتبین؟ کیا سوئے ہوئے تھے؟ کیا ڈنر کا کھانے کا وقفہ تھا؟ حضور یہ کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ سوتے بھی نہیں ہیں، یہ چھٹی بھی نہیں کرتے، یہ 24 آور جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو درود جو پڑھا تھا اس نے، وہ انہوں نے بھی تو لکھا تھا، اس کا حساب تو پہلے ہو گیا، پرچی دوبارہ کیوں آئی؟ اصل اس کو آپ کی زبان میں، کلاس کی زبان میں کیا کہیں گے؟ تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل حاصل ہے نا، یہ پرچی دوبارہ آئی، یہ نہیں آنی چاہیے، تل گیا پہلے نامہ اعمال اس کا درود، یہ پرچی دوبارہ کیوں آئی؟ تو حضور معاملہ یہ ہے، یہ پرچی دوبارہ نہیں آئی، یہ تحصیل حاصل نہیں، یہ پرچی ایک بار ہی آئی ہے۔ کرامن کاتبین نے نہیں لکھا تھا۔ کیوں نہیں لکھا تھا؟ یہ بولتا تو لکھتے نا۔ اب سنیے گا ذرا، جشن میلاد مصطفیٰ کا ایک گفٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ یہ بولتا زبان سے تو وہ لکھتے نا، اس نے تو دل میں پڑھا تھا۔ فرشتے نہ لکھ سکے، مدینے والے نے لکھ لیا، اور یہ روایت قیامت تک کے لیے ثابت کرتی ہے تیری وہ من کی صدا جو فرشتے نہ سن سکے، مدینے والا وہ بھی سن لیتا ہے۔